اور ہمارے سامنے بلوچستان حکومت کی جانب سے افسوس کی بات ہے، بلوچستان حکومت جو ایک ہفتہ پہلے مذاکرات کی ڈونگ پر ایک عورت کو یہاں بیچتی ہے قرآن کے نام پر، وہ چاہتے تھے کہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن مسئلے کا حل یہ ہے کہ گروہ کو یہاں بٹھایا گیا ہے جن میں بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو ڈیتھ اسکواڈ کے میں شامل ہے، وہی ڈیتھ اسکواڈ جو بلوچستان میں جبری گمشدگی اور قتل و غارت میں ملوث ہے، اسی ڈیتھ اسکواڈ کے ختم کرنے کا مطالبہ ہمارا مین مطالبہ ہے، لیکن ان کو ہمارے سامنے بٹھایا گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، اس کا میں خیر مقدم کرتی ہوں، مگر ان سب سے میں یہی کہتی ہوں کہ اس فیصلے پر عمل کریں، اور یہ لوگ جو ہمارے سامنے بٹھائے گئے ہیں ان کے اس پر ہماری حفاظت کرے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ سٹارٹ سے ہی شروع دن سے پرامن احتجاجی تحریک کو وائلنس کی طرف لے جانے کی ایک سازش کی گئی ہے، جس میں بلوچستان حکومت اور اسٹیٹ کے تمام ادارے شامل ہیں۔ ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مطالبہ آئینی ہے، انسانی ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ خطہ ہے، اسی وجہ سے ہمارا سب سے پہلا مطالبہ UNO کا انویسٹیگیشن جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے وہ بالکل ویلڈ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہونے والے جتنا وائلنس ہے، جتنا انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے، اس پر تھرڈ پارٹی انوالو ہو، وہ انویسٹیگیشن کرے کہ بلوچستان میں کیا قتل و غارت کی ہوئی ہے، کیونکہ 75 سالوں سے پاکستان یہی بیانیہ لایا ہے کہ بلوچستان میں امن قائم ہے، بلوچستان ایک بہت پرامن علاقہ ہے، لیکن امن کا اندازہ آپ یہاں لگا سکتے ہیں کہ 45 دنوں سے ایک تحریک جاری ہے، اس کے جینون مطالبات کو پورا کرنے کے بجائے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سبوتاش کرنے کے لیے ہر دن ایک نئے سازش کی تحت ایک نیا سازش رچا جاتا ہے، اور اب اس کیمپ میں موجود عورت، خواتین، بچے جتنے بھی ہیں ان سب کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ میں سپریم کورٹ اور جس نے ہماری یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہماری سیکیورٹی کو یقین دہانی کرے گی، ان سب سے پھر سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ پرامن احتجاجی تحریک ہے، آپ اگر ہمارے مطالبات کو سننے کا اختیار نہیں رکھتے تو کم سے کم ہمیں پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کا تو حق دے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ اور کیا بیانیہ لے کر آئے ہیں جو دوسرے لوگ، یہ کون لوگ ہیں، آپ انہیں کتنا جانتے ہیں، اور آپ نے کہا ان میں ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ بھی ہیں، جی یہ کون لوگ ہیں، ان کی تنظیم کا نام کیا ہے، اور یہ چاہتے کیا ہے؟ دیکھیں، میں ان کے بارے میں زیادہ یہ کہوں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید ان کو بھیجا گیا ہے ریاست کی جانب سے، اور اگر یہ انصاف چاہتے ہیں تو یہ بھی ریاست سے انصاف چاہے، ہمیں ان سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ وائلنس ان کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے احتجاج کو سبوتاش کیا جائے، عورتیں اور بچے بیٹے ان کو ہراساں کیا جائے، ہمیں ایک سیج میں رکھا گیا ہے، اور اس سیج کی ذمہ دار جو ہے نا بلوچستان حکومت ہے، یہ ریاست ہے جو اس پرامن احتجاج کو ختم کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک عرصے سے اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جو بلوچستان میں جاری نسل کشی کو جسٹیفائی کر سکے، دہشت گردی کا نام دے کر اس کو جسٹیفائی کر سکے۔ ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان میں جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اس پر معصوم لوگوں کا قتل عام بالکل جائز نہیں ہے، معصوم لوگوں کی قتل عام کو جسٹیفائی نہیں کیا جائے، اور جبری گمشدگی جیسے غیر انسانی عمل، ایکسٹرا جوڈیشل جیسے غیر انسانی عمل کو بالکل بھی جسٹیفائی نہ کیا جائے، مگر ان مطالبات کو حل کرنے کے بجائے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک ریاستی بیانیہ، وہ ریاستی بیانیہ جہاں بلوچستان میں ہونے والے ہر قتل و غارت کو کسی بیرون ملک کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، اس کو لایا جا رہا ہے۔ اچھا، ہماری کوشش ہے کہ ہم وہاں پہ جو لوگ ابھی آئے ہیں ان سے بھی بات کریں، آپ کے ذہن میں ان کے لیے کوئی سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں ان سے؟ کیا پوچھیں؟ میں ان سے یہی سوال کرتی ہوں کہ ہمارے سامنے آپ نے کیمپ کیوں لگایا ہے؟ بلوچستان میں ہونے والے ہم قتل و غارت کے ہر قتل و غارت کے خلاف ہے، اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ ریاست سے انصاف مانگے، کیونکہ بلوچستان میں جو وائلنس ہے اس کی ذمہ دار ایٹ دا فرسٹ پلیس وہی اسٹیٹ ہے، اسی کو ہی امن قائم کرنا چاہیے، امن کے بجائے اس نے بلوچستان میں صرف اور صرف قتل و غارت کی ہے، اور یہاں پہ ان ماؤں اور ان بچوں، یہ بچے یہاں پہ درجن بھر بچے یہاں گھوم رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کی حالت پر ترس کھائے، اور جو ایک جبرانہ نظام جہاں ایک تفریق بنائی گئی ہے، اس تفریق سے نکل کر بلوچستان میں ہونے والے قتل و غارت کے خلاف یکجا ہو کر ہماری آواز بنے۔ شکریہ۔ آپ کے خیال میں ان کے کیا مطالبے، یہ چاہتے کیا ہیں، آپ کو کیا سمجھ آئے؟ میرے خیال سے ان کا مطالبہ بنیادی طور پر ریاست سے ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف اور صرف یہاں آ کر ہمارے پرامن احتجاج کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہراساں کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، کہ میں کہہ چکی ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے نا صرف یہاں 150 کے قریب خاندان نہیں ہے، بلکہ پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے۔ آج بلوچستان میں کوئٹہ، کراچی، ہر جگہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آپ اس طرح یہ جو لوگ ان کو بیچ رہے ہیں، جو حکومتیں ان کو بیچ رہے ہیں، میں ان سب کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کر کے آپ اس مسئلے کو اور غلط کر لے جائیں گے۔